وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اگر تم صرف اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہو۔ حضرات، دنیا میں انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے جہاں دیگر معاملات ضروری اور اہم ہیں، وہاں رزق کو بھی انسان کی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ رزق بنیادی طور پر انسان کے اعمال اور افعال میں بہت زیادہ حائل ہوتا ہے۔ اور رزق حلال علماء اور مفقہین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ دین کے ہر عمل کی بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار کئی مقامات پر اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث اور فرامین سے ہمیں کئی ایک چیزیں رزق کے بارے میں معلوم پڑتی ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ جو شخص رزق حلال کی بجائے رزق حرام کا رستہ اختیار کرتا ہے، رزق کے بارے میں ایک بنیادی چیز آپ شروع میں یاد رکھ لیجئے گا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ انسان ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتا ہے، ابھی اس میں روح نہیں آتی، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے لکھے ہوئے رزق کا آخری ذرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار لیتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، رازق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور رزق ہمارا لکھ دیا گیا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، اور جس قدر اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے ہمیں زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین ما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، کہ جو تمہارا مقدر ہے، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں، تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ اگر دور دو پہاڑوں کے درمیان کہیں نیچے زمین میں دفن بھی ہے تب بھی تم تک پہنچ جائے گا۔ اور جو لقمہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارے ہونٹوں کے درمیان پہنچ چکا ہے، اگر اس پر تمہارے نام کی مہر نہیں ہے تو وہ تمہارے ہونٹوں سے بھی نیچے گر سکتا ہے۔ تو حضرات، یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا ہے۔ اب جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں اپنا مقدر کا لکھا ہوا رزق حلال طریقے سے حاصل کر لیں، چاہیں تو حرام طریقے سے حاصل کر لیں۔ جو شخص رزق حلال کھاتا ہے اس کے لیے کئی ایک خوشخبریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ جائے گی۔ ایک روایت میں ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ملاقات کرے گا اللہ سے، تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رزق حلال کمانے والا قبر سے اٹھے گا تو اسے انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے، انسان کا رزق ہی حرام ہے، تو پھر اس کے لیے جو وعید اور تنبیہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ ہم آج کی نشست میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو رزق حرام کھاتا ہے
اس کا یہ ہوتا ہے، صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں لین دین کرتے ہیں، جب دو آدمی آپس میں کوئی سودا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ان صدقہ و بینا بورک لہما فی بیعہما، اگر وہ اس سودے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جس چیز کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں، خریدنے والا بھی اس کی پوری صحیح قیمت لگا رہا ہے، بیچنے والا اس کا عیب واضح کر کے بیچ رہا ہے، اس کی کمی اور کوتاہی کو سامنے کر کے بیچ رہا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اسی وقت ان دونوں کی تجارت میں جو ہے وہ اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہے، وَإِن كَتَمَا أَوْ كَذَبَا، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چیز بیچنے والا عیب کو چھپا دیتا ہے، جہاں سے چیز خراب ہے وہاں کو رخ بدل دیتا ہے، دکھاتا خوبصورت ہے دیتا ناقص ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِہِمَا، اسی وقت اللہ ان کی روزی سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا نقصان ہے۔ پھر آواز آتی ہے کماتے جاؤ، کتنا کماؤ گے، کہاں تک بھاگو گے، دینا تو میں نے ہے، برکت میں نے ڈالنی ہے، تم لاکھوں کروڑوں اربوں میں ڈال لو، اتنے کما لو، ڈھیر لگا لو، لیکن تمہاری زندگی میں جو روزی کی اصل برکات ہیں، جس کے حصول کے لیے تم اتنا مال و دولت اکٹھا کر رہے ہو، وہ سکون میں رب تمہارا ختم کر دوں گا۔ اور دوسرا نقصان رزق حرام کھانے والے کا یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال سے کیا ہوا خرچ جو اللہ کے راستے میں وہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، جس طرح بے وضو انسان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، لا صلاۃ بغیر طہور، جس طرح بغیر وضو کے نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اسی طرح لا صدقۃ من غلول، حرام مال سے کیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ مسجدیں بنواؤ، مدرسے بنوا دو، غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا جتنا مرضی خیال کر لو، لیکن بنیادی طور پر اگر ہمارا کمائی کا ذریعہ ہی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، غریبوں کا حق مار کر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے بھائیو یہ ایسے رزق کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات تیسرا نقصان جو رزق حرام کا ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی ذکر رجلا یطیل السفر اشعث واغبر ثم یمد یدیہ الی السماء فقال یا رب یا رب، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا بطور مثال تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر طے کرتا ہے، اس سفر کی وجہ سے تھک بھی جاتا ہے، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار بھی پڑ جاتی ہے، اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اشعث واغبر، تھکاوٹ سے بھی چور ہوتا ہے، اور اس کے جسم پر سفر کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، گھر والوں سے دور جا چکا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر جا چکا ہے، اور کہاں پہنچ چکا ہے، اس روئے زمین کی سب سے قیمتی ترین جگہ خانہ خدا میں پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ میں پڑا ہے، اور ادھر حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، عمرے کی 2 رکعت ادا کر رہا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے دعا کر رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ جو عمرہ حج کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا۔ لیکن ادھر معاملہ کیا ہے، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، یقول یا رب یا رب، اللہ میری یہ دعا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری حاجت ہے، اللہ پوری کر دیجئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، وہ آنے والے آ گئے، سفر کر آئے، دکان بند کر آئے، کاروبار کو چھوڑ آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، سب کچھ کی دوری برداشت کی، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اپنا وطن چھوڑ کر میرے در پہ آ گئے ہو، قیمتی جگہ پر آ گئے ہو، لیکن میں کیا کروں، میں تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ جو تم کھاتے ہو حرام ہے، جو پیتے ہو حرام ہے، جو لباس پہنتے ہو حرام کے پیسوں کا ہے، اور جو تمہارے جسم میں یہ جو خون اور چربی ہے یہ بھی حرام کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے۔ حرام کھانے والے کی اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتے، چاہے وہ بیت اللہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق کھو کے مکے جائیے پینڈا ہی ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ تو حضرات یہ تیسرا بڑا بنیادی نقصان تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گوڈے رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہیں، لمبے لمبے سجدے تہجد بھی پڑھی دی، پتہ نہیں کیوں نہیں اللہ قبول کردا، ساڑیاں سختیاں کیوں نہیں دور ہوندیاں، ساڑی تے منیندی نہیں، تسی منا لو۔ حضرات اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے رزق کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، کہیں ہمارے رزق کا کہیں نہ کہیں ذریعہ حرام تو نہیں ہے۔ اور چوتھا نقصان جو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا حرام کھانے والے کی کوئی عبادت بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے، کوئی عبادت بھی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، محبوب کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین ما امر بہ المرسلین، اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کو وہی حکم دیا ہے بعینہ ہی جو اپنے انبیاء کی جماعت کو حکم دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں بتائیے اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا ابو ہریرہ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے انبیاء کو ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور پھر مومن بندوں کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے انبیاء کی جماعت پہلے رزق حلال کھاؤ، اس کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رزق حلال پہلے، نماز بعد میں، رزق حلال پہلے، روزہ بعد میں، رزق حلال پہلے، حج زکوٰۃ بعد میں، رزق حلال پہلے، باقی تمام عبادات جو ہیں وہ دعوت اللہ ہو، وہ دعوت دین ہو، وہ توحید کی طرف بلانا ہو، جو انبیاء کی جو ہے وہ بیس دعوت کی تھی، توحید کی تھی، اس سے پہلے بھی ایک کام اللہ نے بیس کے طور پر اپنے انبیاء کو حکم دیا کلو من الطیبات، پاکیزہ رزق پہلے کھاؤ گے پھر تمہاری دعوت میں اثر ہوگا، پھر تمہاری دعوت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ یہ چار بنیادی نقصان دنیا میں رزق حرام کھانے والے کے ہوتے تھے۔ اب عالم قبر کی بات کرتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دن میں قبرستان سے گزرا اور آپ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تف تف، اے قبر والے تجھ پر بہت افسوس ہے، تجھ پر بہت افسوس ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو رافع اس شخص نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چوری کر کے ناجائز ذریعے کے ساتھ جس پر اس کا حق نہیں بنتا تھا، جو اس کے لیے جائز نہیں تھی، ایک چادر حاصل کی تھی، آج اس کی قبر میں اسے آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ ایک چادر، اور جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مساجد کا، مدارس کا آج کے منتظمین ڈکار بھی نہیں لیتے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آ کدھر سے رہا ہے، جا کدھر کو رہا ہے۔ تو حضرات یہ فکر کرنے کا مقام ہے، زوال کی وجوہات میں سے جو امت کے زوال کی اس وقت بڑی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حقداروں کا حق جو ہے، جو مال جس چیز کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جس چیز کے لیے دیا جاتا ہے، وہاں تک پہنچا نہیں جاتا،
وہاں تک پہنچایا ہی نہیں جاتا، وہاں پہ خرچ کیا ہی نہیں جاتا، پہلے ہی ساز باز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا میں جو سزا ملی، قبر میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ ایک چادر بھی آگ کی بنا کر اوپر ڈال دی جائے گی، جو لاکھوں کروڑوں کا حساب ہے وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آئیے جب قبر سے اٹھیں گے پھر کیا حالت ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے لوگ جو سود کا پیسہ کھاتے ہیں، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، محبوب نے فرمایا یہ چاروں گناہ میں ایک جیسے ہیں، چاروں کا گناہ برابر کا ہے، کسی میں بھی کمی نہیں ہے۔ ان چاروں کو عذاب کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی قبر سے اٹھیں گے پاگل کر دیے جائیں گے، پاؤں اوپر کو ہوں گے، سر نیچے کو ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایسے کیسے چل سکتے ہیں کہ پاؤں اوپر ہو سر نیچے ہو اور انسان قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہا ہو؟ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو اللہ پاؤں پر چلانے پر قادر ہے وہ سر پہ چلانے پر بھی قادر ہے۔ یہ رزق حرام کے نقصان آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اور جو یتیموں کا مال کھاتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور زمین مافیا، قبضہ مافیا، صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شبرا بظلم، جس شخص نے ایک بالشت زمین جو ہے وہ ظلم کر کے ناجائز ذریعے سے اس پر قبضہ کر کے اس پر قبضہ رکھا، اس پہ غاصب بن گیا، حق اس کی بہن کا بنتا تھا وراثت سلب کر گیا، حق یتیم بھتیجوں کا بنتا تھا وہ سلب کر گیا، حق ہمسائے کا بنتا تھا دیوار کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، حق کسی اور کا بنتا تھا اس پر ظلم کر کے قبضہ کر لیا، یہ طاقتور ہے۔ یطوقہ اللہ یوم القیامت سبع اراضین، محبوب نے فرمایا قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی اور پھر رب کے حضور یہ پیش کر دیا جائے گا۔ ہاں حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اور نفس دی خواہش تے چھری پھیری نہیں دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفل ہی نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی یہ کی کیتی جاندے ہو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو رزق ہم نے تم کو دیا، واشکروا للہ، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔